وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی. زکوٰۃ میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز. پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے.
اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، اس شدید ترین جرح ہو۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت، اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں۔ ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ بھائیو، اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ پر اس کا جو بچت والا مال ہے، جس سال گزر جائے امر یونری ہے، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دیں فرض ہے۔ پوری امت کا یہ ہوگا، جتنے اہل سنت کے آفشوری مال کی، اور اس سب کا اس کی یہ زکوٰۃ ہے ہر مسلمان میں نصاب ہو میں ایک دفعہ، جب وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر نصاب کے۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کم مال کا جوڑنا، اس خزانہ جمع کرنا، اگر وہ ریگولر، ادروائز آپ نے توبہ کی آیت نمبر 35 کہ یہ مال جو سونا اور چاندی یہ گرم کر کے لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے کہ پہلو زکوٰۃ نہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی ہے جامع سیدنا ابن عمر اللہ تعالی، جو مال کس کو حاصل ہوا اور اس کے پاس 1 سال تک پڑا رہا، زکوٰۃ دے فرض۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر؟ انہوں نے کہا کہ اکثر اہل اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی، اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے پہلے 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی، اندر ایڈ ہو گئی پوری کی وہ۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے، اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ سکتے ہیں جب بھی آپ کا پورا ہوگا۔ لیکن یہ بات کہ صحیح بخاری اور حدیث ہے، بخاری میں 1904 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت ہی کہنا چاہیے، اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوئی۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات، ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں
मुजरिम है, सिज्जीन में लिखा है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती। लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में कोई बैठ जाएगा हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से ये एक डिफरेंट लाइफ है बरज़की। फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उससे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहाँ पर आ रहे हैं इस डिटेल में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन, मन रब? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या, माँ दीनू, तेरा दीन क्या? तो वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहाँ पर वो डिटेल है, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो कि किसी हदीस में इसमें डिटेल आ गई कि उससे पूछा जाता है जो शख्स तुम में पैगंबर बनाकर भेजा गया वो कौन था? तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला हाजिर और नाजिर मेरा रिकॉर्ड है, मसला नंबर 7, जिसमें मैंने ये तमाम शुबहात क्लियर किए। ये 3 सवालों के बाद अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है 3120, उसमें अल्फाज हैं कि वो पूछते हैं मन नबीयू, तेरा नबी कौन है? इसमें तो है ना कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या अकीदा है, उसमें मन नबीयू का अल्फाज है। जामिया तिर्मिज़ी 3100। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं पूछते तेरा फिरका कौन सा है, तू किस इमाम की तकलीद करता था, केड़ी मसीती तू नमाज पढ़ता है, देख लो कोई चीज। तेरा रब कौन है, तेरा दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में भी हम यही कहते हैं, अल्लाह रसूल कुरान, यही बात। तो कब्र के अंदर जाकर भी यही सवाल। अब वो जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते 4था सवाल उससे पूछते हैं, जो मैंने कब्र का 4था सवाल, मसला नंबर 78, तुम्हें कैसे पता चला, इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की। अल्लाह की किताब पढ़ी होगी तो तस्दीक करेगा ना, अगर सुना के सुन्नी होगा तो क्या तस्दीक करेगा? हाँ, पढ़ा के सुन्नी होगा तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाजा, यानी आप समझ लें जिस तरह ये आप टच स्क्रीन मोबाइल रख के और जनाब लैपटॉप रख के सामने लोग बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो जन्नत का फिजिकली दरवाजा खोल दिया जाएगा, उसको जन्नत की हवाएं भी, खुशबू भी आएगी और इंतजार वो करेगा। वहां उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद नजर तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा, उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो शख्स पूछेगा कि ऐ शख्स तू कौन है, तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमले साले, यानी नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसकी कब्र में आ। तो फिर वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम फरमा दे, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा, अल्लाह जल्दी जल्दी क़यामत आए, मुझे तो एंड रिजल्ट नजर आ रहा है, मुझसे इंतजार नहीं होता, फौरन क़यामत आ जाए। अभी साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आने वाला। जब काफिर और मुजरिम शख्स दुनिया से जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और हद नजर फासले तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल। वो रूह उसके जिस्म में फैल जाती है तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सलाब को गीले ऊन में से खींचा जाता है करके। गर्म सलाब जो है वो ऊनी कपड़े के अंदर, गीले के अंदर डाल के यूं खींची जाए ना, उस तरह उसके पूरे जिस्म से उसकी रूह। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती है, कैसी खबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फुला बिन फुला की रूह है,
اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب؟ اب اس سے بھی سوال ہوگا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا۔ وہ کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی۔ اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے؟ وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ناراض ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل،
اللہ کے عذاب کی طرف چل، وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے، حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، برا نہیں بنانا، وہ مومن کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں بزرگ، فلاں مولوی صاحب، فلاں حضرت صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو جناب کروں نا مار بیٹھے تو آڑے کو نہیں پہنچے، اور پھر فرشتے جناب اتنے نہیں آئے جو دوزخ ہی تھے، دیکھ لیں۔ یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا، فلاں بھی ایک دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا، وہ کدھر گیا؟ تبھی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں، وہ کہیں اور۔ 12ویں حدیث جامع ترمذی میں 1071 نمبر اور مشکات میں 130 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو 2 سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نکیر، بس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، یہ 70 کہتے ہیں کثرت، حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ پر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 56 کے فضائل اور سی احکاموں، 2 گھنٹے میں سارے ٹاپکس کور ہیں۔ اسپیسیفک سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیغے ہیں، جو درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے انٹرنیشنل کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے، 12 نبی اسلام کی جیسے اور 90 محمد کی جیسے 1292۔ زید بن خارجہ نبی اسلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بھی نبی اسلام سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اسلام میں اسی کی ترغیب درود ابراہیم کے باقی درود۔ اب رہا مسئلہ تعداد میں پڑھا جائے، اس میں توفیق مجموع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے قیامت والی شفاعت میں، کوئی بڑا آسان ہے 10 دفعہ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد پڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ کو ویسے ہی لازمی کر دیا ہے، نماز میں ہم روشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں روشی کے بغیر تمہاری نماز ہی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی روشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت، نماز جنازہ میں روشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ حدیثیں موجود، میں نے اس لیکچر میں ساری دی، ہر خطبے کے آغاز میں جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ مولا علی حدیث ہے جامعہ ترمذی سند کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ شخص کنجوس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں ایک روایت ہے، اس روایت کی اختلاف ہے لیکن کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دو کی آگ سے 100 دفعہ درود، میری تو کوشش 100 دفعہ درود روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے، اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لیں۔ اور نبی اسلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں وہ 100 دفعہ ہی، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لیں 100 کا۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے، پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کی بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے 100 زیادہ تو آپ جتنا مرضی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہو دنیا میں ان پہ سب سے زیادہ خوشی پڑا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اس سے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام،
نبی علیہ السلام کی قرب کا ذریعہ. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کوئی پروٹوکول نہیں. وضو پروٹوکول ہوتا ہے، نماز عام اذکار کے لیے پروٹوکول. ویسے آپ نے ادروائز ان اذکار کا اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم 100 دفعہ ضرور شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے، اس کے بعد شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اسے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل تر عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ غروب آفتاب جمعرات میں اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو جمعے والے دن خوشی پڑھنے کی ضرورت ہے. ابو داؤد کے اندر اور نسائی میں ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ فوت ہوئے. دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود پیش کیا جائے. تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی. سر یہ صحابہ کے الفاظ جب تک تو 95 سی، ورنہ آج کل کو سوال کر سکتا ہے. صحابہ کو اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا کہ کو کھائے. تو نبیوں سلامت ہیں، ان کو درود شریف پیش. جمعے والے دن کی خاص مدت ہے، جمعے والے دن 100 بار پڑھ لیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نسائی میں زمین پہ کچھ رشتے سیاحت کرتے ہیں، بس سلام پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ حقیقت بات ہے مسلمانوں کے جتنے مقام ان میں سے 2 شریف کا بہت اہتمام ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کہ وہ درود شریف کا بہت ہے، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی پہ سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ پورا پڑھیں. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ نہیں پڑھی کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ بغیر درود کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، ایک دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو اسلام سے اوپر سمجھ بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں. تو درود شریف کا اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا اہل بیت کے، وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی اسلام کے اہل بیت نہیں بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد مراد ہے محمد والے نا. یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی بخاری مسلم سامنے نہیں. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کیا ہے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر، آپ اور آپ کی آل پہ اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر. صحیح مسلم میں غدیر. تو یہ یہاں آل مراد اہل البیت الاسلام. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں، ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمن مسئلہ عرض کر لیا، پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب بھی چڑھا ہوا ہے درود اور اہل بیت کے دشمن. میں نے بتایا تھا یہ اپنے بغض کا اظہار اس سے کر رہے ہیں، کسی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا تو مجھے کہنے لگے میں آپ کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب سیکھا.
آپ سے کہ آپ جب نشید پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی آلی بھی کہا جائے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا درود ابراہیمی میں بعض لوگ یہ جو آلے ابراہیم تو آپ یہ درود پڑھ رہے ہو، نہیں سر یہودی میں کہاں درود، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت کو جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی، مثال ہے۔ اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوبی علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے۔ وہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر علیہ، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا۔ تعلیمات میں اب اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیگوٹن سن ہونا، سلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ میں صحیح سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے، وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی، ہمارے ادھر جرمنی شیعہ تھے، وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف فلم کھڑی کی گئی، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگے۔ تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نے کھڑا کر دیا، تو وہ بتانے لگے شیعہ ذاکر کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف سالانہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں شرابیں بھی عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کی، جب اہل بیت کے دفاع کی باری ہے خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ اہل اویئرنیس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں، یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، ایسے لوگ ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ کے نام جو عزتیں ویل کر رہے ہیں نا اس صورت میں کریں جب واقعی کے کام بھی ہو۔ اگر کام ان نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ۔ میرا اپنا میکینیکل کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا، میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ بالکل پرسنل بات ہے، تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام، کتنا ایسا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی۔ اب کیا ہمارے اہل تیوں کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا، وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ، تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو، سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے۔ یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے ہیں۔ آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد، آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی الاسلام کی، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت۔ اگر نبی الاسلام کو بھی سے نکال دیں کوئی مرتبہ بھی نہیں، تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا ہونا ہے؟ عالم۔ کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا۔ سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی الاسلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے، جب تک کہ حضرت خود سسر نہیں بنے تھے، نبی الاسلام نے کہا میری، پھر حضرت عمر نے مانگا، پھر میں چھوٹی، پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہے، یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا، یہ چھوٹا معاملہ نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اولاد علی اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے، بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے آگے، یہ ہمارا مقصد سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ۔ اور موقوفہ روایت جو دارمی کی اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا۔ اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے، یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرتا۔ سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے، سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دک گیا، تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ وہ فرشتے سے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا، ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا،
اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جائے گا. سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھے، فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتا ہے نا اسلام میں، جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا تو آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے روزہ شریف میں، وہ باب ابو بکر کی طرف، اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے، وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے کرتے ہیں. ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہیں ہمارے شمسی اعتبار سے چلتا ہے. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے، تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اصل میں کہ ہفتے میں ایک دن، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، جس میں وہ اپنے جسم کی کا میل وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن. ویسے مسلمان تو آپ کو پتا ہے پانی کی مچھلی ہے، مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر. لیکن یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی کہ اس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب جنت اس کی گارنٹیڈ، جو مرضی کرتا رہے. اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی اس طریقے سے نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جن میں جانے سے انکار کر. تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس میری نافرمانی نے جنت میں جانے سے انکار کر. باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دور جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد بھرے گا، اللہ کے اذن سے آخر اس کو بھی جنت سے نکال کے جنت لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی. یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑا. اللہم اجرنا من النار. یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا، آپ کو پھیرے کی لینتھ کی نہیں پتا. ہم لوگ تو 5 سے 10 سیکنڈ موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے. دنیا کی آگ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز. تو یہ بات کر دینا بڑا تھا. اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے. اگر کسی کو آ جائے نا کہ میں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر، یا ایک فجر ظہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر، فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے اور 100 اجدہے ہوں گے، بس صرف فجر سے ظہر تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑ. تو وہ کانپ اس تصور، کیونکہ اس کو امیجن کرتا ہے. آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی جو کچھ بھی ہے تیرے معبود. جمعے کا معاملہ تو بہت سا. جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں، جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت، اس کا نام ہی سبوع ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کی جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑو، ذالکم خیر لکم، تم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے. فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. آپ یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کر. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جمعے کی فرضیت قرآن میں، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا. باقی اتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا تو وہ پردے کے اعتبار سے ہے. فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفک، وہ جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس. اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی. خطبے کی امپورٹنس، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی نماز ہے، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی. یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے
یعنی نکاح، طلاق اور سنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں تاکہ لوگ ایک پیج کے، اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد. ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے. تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے. ہم تو ایک قوم بھی نہیں، بل یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے. بخاری اور دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کو سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا. پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن. پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی. اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن سبقت لے جائے گا. سب سے پہلے جنت میں جانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرمائے. اچھا، اس میں مختلف اقوال ہیں. بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے. یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اس انڈا صدقہ کرنا. اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے چاہتے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو. الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا. 4 حدیثیں اوپر تلے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سن کے مجھے زبانی یاد ہوگی. اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹراڈنری ثواب ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب. پھر نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے. اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی ہے، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا. 5-7 منٹ ہوتے ہیں اپنے ٹریک سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں. زوال میں ہوتا ہے ضحبہ کبریٰ، زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں جو 5-7 منٹ ہے وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھیں. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے عام نمازوں کی. اور 2 سے زیادہ پھر نہیں جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعت سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی پڑے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی، دونوں طریقے سے ثابت. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8.
2 सुन्नतें पहले, 2 फर्ज और 4 सुन्नतें बाद। और अगर आपने पहले 4 सुन्नतें पढ़नी 10 होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है कि जुम्मे वाले दिन खतीब के मेंबर पे चढ़ने से पहले, अब हनफियों की चूंकि तकरीर उन्होंने लादा कर ली हुई है, तो हनफियों के लिए ये नहीं होगा कि अरबी खुतबा सुनना होगा, वो भी जब मेंबर पे खतीब चढ़ता है ना उर्दू खुतबे के लिए, तो उसके बाद जिसमें उनके बंद होंगे। अब चूंकि उन्होंने अपने पब्लिक को पढ़ाया हुआ है कि ये तकरीर जो है ये लादा से है, असल अरबी के खुतबे होते हैं, फिर लोग कहते हैं फिर असल ही आगे सुनेंगे, जो हमें भी समझ ना आए, और माज़र के साथ जो पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं समझ होती कि वो पढ़ रहे क्या है। हकीकत बात है, कई जो आइम्मा है आप उनसे कहना ये जो तुमने अरबी खुतबा पढ़ा इसका तर्जुमा बताओ क्या है, तो जब पढ़ने वाले को भी नहीं पता तो उसको क्या बताओ। इस लिहाज से अहले हदीस ने ये ठीक किया है कि उन्होंने खुतबे तो 2 ही रखे और अल्लाह की हम्द और दुरूद को अरबी में रखा, बाकी उन्होंने जो वाज और तक जो मकसद था तज़कीर करना उसे अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, यही तरीका। हनफियों ने वो तकरीर एक तीसरा खुतबा ऐड कर दिया और वो फिर बैठ के शुरू हो गया, हालांकि खुतबा तो खड़े होके होता है, जो बैठ के तो आप दे नहीं सकते, और उसमें आपने सहारा लेके खड़ा होना है, वो खड़ा हो सहारा होकर इसलिए होता है कि तकरीर थोड़ी लंबी हो तो आप सहारा ले सकते। इन्होंने बैठ के, ये भी एक खिलाफ। बहरहाल जुम्मे की नमाज की इंपॉर्टेंस इस हवाले से आपने, बाकी जुम्मे में जुम्मे की नमाज के अलावा 2 अमाल ऐसे स्पेसिफिकली अहमियत के हामिल है। अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में सही सनद से ये हदीस है, मिशकात के मौजूद है कि जो शख्स सूरतुल कहफ की तिलावत कर ले जुम्मे के दिन, तो अगले जुम्मे तक उसके लिए एक नूर अल्लाह की तरफ। और अबू दाऊद में एक हदीस है, मिशकात में, नसाई में, इब्न माजा में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुम्मे का दिन जो है ये यौम मशहूद अल्लाह के हुजूर अमाल पे एतबार से, और इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और ये तमाम दिनों का सरदार है, पर कसरत से दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद पर पेश। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब आप फौत हो जाएंगे और आपकी हड्डियां मट्टी में मिल जाएंगी, ये अल्फाज हैं क्योंकि उस वक्त 295C इस तरह अप्लाई नहीं होती थी सवाल, तो तब भी आपने दुरूद होगा, तो आपने फरमाया हाँ इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल-अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है मट्टी के वो नबी को खाए, तो दुरूद मुझ पर पेश हो। तो जुम्मे का दिन स्पेसिफिकली दुरूद शरीफ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब आ रहे वो जुम्मे की तारीख के एतबार से, मुस्लिम में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि लोगों जुम्मा छोड़ने से बाद आ जाओ, वरना ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर मोहर, और ये मोहर वो है सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअलमून, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने मुसलसल 3 जुम्मे छोड़ दिए अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा। अच्छा, इसी वजह से ये पब्लिक मशहूर है कि 3 इकट्ठे नहीं छोड़, दावा करें आप, इनको पता ही नहीं है कि यार मतलब सिर्फ जुम्मा ही है मुसलमान के, 3 नहीं। वो कहते हैं नहीं, मुस्लिम में हदीस है ना कि एक जुम्मे से लेकर दूसरा जुम्मा दरमियान के गुनाहों का कफारा है, जो काम चुक के रखो जुम्मा पढ़ लो काम। तो ये पूरी हदीस इस तरह नहीं है मेरे भाई, पूरी हदीस इस तरह है, अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो एक दूसरा जुम्मा, इस तू भी शान काम, एक रमजान से दूसरा रमजान, और शुक्र है तुसी ये नहीं ले आया जुम्मा के हफ्ते बाद फिर अल्लाह की बारगाह, एक रमजान से दूसरा रमजान और एक नमाज से नमाज दरमियान के गुनाहों का कफारा है। अगर कबीरा से, तो सबसे कबीरा गुनाह शिर्क के बाद हो सकता है तो फर्ज नमाज छोड़। तो अगर कबीरा गुनाह नहीं किए, यानी एक जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक कोई नमाज नहीं छोड़ी, फिर छोटे गुनाह माफ। नमाज छोड़ने से बड़ा कौन सा गुनाह? सही मुस्लिम में हदीस है, बंदे के ईमान, शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क नमाज है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा कराम सिर्फ तारिकुस सलाह की जो नमाज छोड़ने वाला ना उसे काफिर, इसके अलावा किसी गुनाह के ऊपर वो कुफर का फतवा नहीं लगता। अबू दाऊद तिर्मिज़ी में हदीस है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क जब नमाज है। और इससे भी बढ़कर सुरूम की वो जो आयत है, मुनीबीन इलैहि, रुजू लाओ अल्लाह की तरफ, व अकीमुस सलाह वला तकून, और नमाज को कायम रखना, देखना मुशरिकों में से ना हो जाए। नमाज छोड़ने वाले को अल्लाह ताला मैं गोया कि वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ वो अमलन मुश्रिक, अमलन काफिर। हाँ ठीक है, हम अकीदे में फतवा नहीं लगाते, बाकी उसका और अल्लाह का मामला। फिर सुनन इब्न माजा में हदीस है, अबू दरदा साहब सुफा में से, वो कहते हैं कि नबी इस्लाम ने बड़े प्यारे अल्फाज हैं, मेरे खलील ने मुझे 3, नंबर 1 अल्लाह के साथ शिर्क करना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए ये तुम्हें आग में। नंबर 2 कभी नमाज, फर्ज नमाज न छोड़ना, वरना अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जिम्मा उठ, यानी अल्लाह को फिर कोई परवाह नहीं। और नंबर 3 शराब न पीना, तमाम गुनाहों की चाबी शराब। ये 3 वसीयतें अबू दरदा कहते हैं कि नबी इस्लाम ने। फिर मुस्नद इमाम अहमद में
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگا، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کچھ ہوگا، نہ اللہ کے حجت ہو کرنے کے لیے۔ اور